آج ہم 2 دن بعد بیٹھے ہیں درس کے لیے، مصروفیت کی وجہ سے ہماری بیٹھک نہیں ہو سکی۔ پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہم نے، شیشے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا۔ وہ مزمل صاحب ہے دبئی سے، انہوں نے سوال کیا تھا، تو دوسرا سوال ان کا تھا کہ چلتے پھرتے درود پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ جو اپلوڈ ہوئی تھی غالباً وہ انہوں نے بعد میں مجھے فرمایا کہ یہ جی اس میں ایک سوال کا جواب ہے، دوسرے کا نہیں آیا، تو دوسرے سوال کا بھی آپ جواب ارشاد فرما دیں کہ چلتے پھرتے درود پڑھنا کیسا۔ یعنی غالباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ان کا سوال تھا کہ گھر کے اندر خواتین کام کرتی ہیں، تو کام کرتے کے دوران یعنی آٹا گوندھ رہی ہیں، ہنڈیاں بنا رہی ہیں، تو اس کے دوران درود شریف پڑھنا یہ کیسا ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو درود شریف پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیں، سب سے بہتر طریقہ جو بیان کیا گیا نا بزرگان دین نے ذکر فرمایا درود شریف پڑھنے کا، وہ تو یہی ہے کہ بندہ باوضو ہو، توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، دو زانوں ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ کیا ہی خوب ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کیا ہی خوب ہے یہ نظارہ بھی ہو جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار درود شریف کی برکت سے ہو جائے۔ تو وہ مائیں کتنی عظیم ہیں، وہ بہنیں ہماری کتنی عظیم ہیں جو اپنی زبان سے گانے نہیں، کوئی اور فضول گفتگو نہیں، بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جاری رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتی ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اپنی زبان پر جو ہے وہ جاری کرتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا بہترین انداز تو میں نے ذکر کر دیا کہ قبلے کی طرف رخ ہو، دو زانوں ہو، گوشہ تنہائی ہو، اور دل دماغ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی رحمت کی طرف ہو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب ہر جہان کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، تو پھر رحمت کا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے مزمل بھائی، وہ آپ فرمایا کہ چلتے پھرتے درود، تو چلتے پھرتے درود پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، درود جاری ہے، دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر سلام جاری ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ اس کی روحانیت انشاءاللہ بچے کے عمل میں بھی انشاءاللہ ظاہر ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ حضور غوث پاک آپ جب سپارہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو آپ نے 18 سپارے جو ہے وہ زبانی سنا دیے۔ تو استاد نے کہا بیٹا یہ کہاں سے حفظ کر لیے؟ تو آپ نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو والدہ ماجدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں نے سن سن کر ان کو یاد کر لیا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے اولاد پر۔ اگر گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں چلتے پھرتے درود پڑھتی ہیں، اور جن جگہوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے اور اوراد و وظائف کرنے کی اجازت ہے ان جگہوں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور اوراد و وظائف جاری رکھتی ہیں، تو اس کی برکت اولاد میں بھی آتی ہے، اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اولاد بھی صالح ہوتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ ماں اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کرے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگی ہے تو ساتھ ان کو بھی کھڑا کر لے۔ یہ ماں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو نمازی بنیں گے، ماں کو درود و سلام پڑھتے دیکھیں گے تو درود و سلام پڑھنے والے بنیں گے، ماں باپ کو اولاد تلاوت قرآن پاک کرتی دیکھے گی تو انشاءاللہ قاری قرآن بنیں گے۔ اور ایک قاری قرآن ایسے بھی ہیں کہ جن کا سر تو جسم سے جدا ہو گیا، نیزے پر بلند ہے، پھر بھی سورہ کہف کی آیات کریمہ کی تلاوت جو ہے وہ زبان پر جاری تھی۔ جی ہاں، سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن پاک جاری ہے۔ تو المختصر والدین نیک ہیں تو قرآن پاک کا بھی مفہوم ہے، 16ویں سپارے کے اندر بھی ہے۔ سورہ بقرہ کا جو خلاصہ ہے وہ بھی تو یہی نکلتا ہے کہ والد نیک تھا، بیٹے کے لیے ایک بچڑا چھوڑ گیا۔ 16ویں سپارے کے اندر سے جو نکلتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کے اندر 2 یتیم بچے ہیں اور ان کا والد دیوار کے نیچے جو ہے وہ خزانہ چھوڑ گیا۔ تو والدین نیک ہوں گے، صالح ہوں گے تو اولاد پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور کیا ہی خوب آپ کا سوال ہے کہ چلتے پھرتے ماں، چلتے پھرتے بہن بیٹی
ہماری درود پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ سے تر رکھیں، اپنی زبان کو تلاوت قرآن پاک سے تر رکھیں، اللہ نے چاہا تو اس کے فیوز و برکات بھی ملیں گے اور اولاد پر اثر بھی پڑے گا انشاءاللہ، نیک اولاد ہوگی، صالح اولاد ہوگی، اللہ نے چاہا تو ہمارے ذکر کی برکت سے، ہمارے درود و سلام کی برکت سے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ ایسی ماؤں اور بہنوں کو برکت نصیب فرمائے۔